انداز سن رہو 3 بڑے مدعے ہیں اور تینوں مدعے قومی نوعیت کے ہیں، تینوں کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے۔ ایک مدعا جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کا یا صدارتی نظام کا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے اور یہ باتیں کیوں سامنے آ رہی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا مدعا پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سارے جو اندرونی سیاست ہے پاکستان کی اس پر خاموش کیوں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اس پر بات ہوگی۔ اور ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، فارورڈ بلاک بنانے کے لیے ISI نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، یعنی ڈن ہو گیا سارا کچھ اور اب صرف اور صرف اعلان ہونے باقی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اعلانات ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کون مار سکتا ہے، کون ختم کر سکتا ہے۔ سیاسی طور پر بات ہو رہی ہے، فزیکلی نہیں، سیاسی طور پر۔ لیکن ظاہر ہے ایک شخص جو 75 سال جس کی عمر ہو اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ اس کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور اس کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، وہاں پر بجلی نہیں ہوتی، وہاں پر ان کو صحیح سہولتیں نہیں فراہم کی جاتی، جس کی وجہ سے ان کی بہنیں یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کا وزن جو ہے وہ گر چکا ہوا ہے، بہت زیادہ وہ کمزور ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو فزیکلی وہ کتنا عرصہ جیل کاٹ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، زندگی ان کی کتنی ہے خدا جانے، لیکن ہم بات کر سکتے ہیں سیاسی زندگی پر کہ سیاسی زندگی یا سیاسی موت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کون دینا چاہتا ہے اور کون دے سکتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ آغاز میں فیلڈ مارشل کے معاملے سے کر لیتا ہوں جی۔ اب کافی دنوں سے یہ چرچا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ صدر بننا چاہتے ہیں اور ملک میں صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کیا جا سکتا ہے یا ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لگ رہا ہوتا ہے بظاہر کہ ممکن نہیں ہے، آئین کے مطابق ممکن نہیں ہے، قانون کے مطابق ممکن نہیں ہے، سیاسی طور پر ممکن نہیں ہے یہ سارا کچھ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو طاقت جو ہوتی ہے وہ اس حوالے سے بھی کہ اگر طاقت فیلڈ مارشل صاحب اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو کیا واقعی یہ وہ سودا کرنے جا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں نے 2-4 ذرا باخبر لوگوں سے بات کی، بمبو مارے، تو انہوں نے کہا کہ سنجیدہ حلقوں میں بحث ضرور ہو رہی ہے، گوسپ ضرور ہو رہی ہیں، لیکن یہ کون چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، کس طرح چاہتا ہے، کچھ نہیں پتا۔ یعنی اگر ایسا کچھ ہوگا تو جس طرح جنرل عاصم منیر کو جنرل سے ترقی دے کر فیلڈ مارشل جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے صدر زرداری صاحب سے مشورہ کیا تھا، نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ترقی دے رہے ہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر جنرل عاصم منیر کو، جنہوں نے انڈیا کو ٹوٹے چبائے، جن کی قیادت میں پاکستان کی فوج نے۔ تو ایسا کوئی پولیٹیکل کارنرز میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، یعنی پیپلز پارٹی کے سے مسلم لیگ نون کی جو اس طرح کی قانون سازی پر بات چیت کرنے والی کوئی قیادت لیڈرشپ بات چیت نہیں کر رہی، مسلم لیگ نون کے اندر کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہے۔ ہاں، جو چائے خانے اسلام آباد کے، کافی شاپس ہیں، ڈرائنگ رومز ہیں، اب تو لاہور میں بھی بات آ گئی، وہاں پر بھی ہے، اور بات باہر زیادہ چرچا ہے اس کا۔ عمران خان صاحب کے جو یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، وہ اس پر زیادہ چرچا کر رہے ہیں، اور بذات خود PTI یہ بھی خوف اپنے آپ کو دلا رہی ہے مسلسل کہ KPK کی حکومت جو ہم سے چھین لی جائے گی۔ لیکن اب میں مختصراً کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر لیگلی تو کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا پولیٹیکلی، تو کیا یہ جو سیاسی اتحاد ہے اس اتحاد میں جب سنجیدگی کے ساتھ یہ بات چھیڑی جائے کہ جی آئین میں کوئی ترمیم کر کے ایسا کچھ کیا جائے، تو کیا آئین میں ترمیم کے ذریعے ممکن ہے؟ تو میرا نہیں خیال، 2/3 میجورٹی نہ ہو، پوری کی پوری اسمبلی ہو، تب بھی یہ اس پارلیمانی جمہوری نظام کو صدارتی نظام کی طرف نہیں آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ایک الگ سے ریفرینڈم اور آئین سازی اسمبلی چاہیے ہوگی۔ یہ تو ہو گیا آئینی، اور پولیٹیکلی ظاہر ہے اس پہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے عزت کمائی ہے انڈیا کے خلاف جنگ جیت کر اور ٹرمپ کے زورانے میں شرکت کر کے، تو ظاہر ہے ان کا جو ایک عمران خان صاحب، کیونکہ مقابلہ نہیں ہے فیلڈ مارشل، کیونکہ وہ ایک سرکاری
ایک ادارے کے یا فورسز کے سربراہ ہیں. عمران خان صاحب ایک سیاستدان ہیں, وہ عوام کی سپورٹ کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں حکومت میں یا میدان میں. عمران خان صاحب حالانکہ ان کو اس بات پر خود یقین نہیں ہے, اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم نے مذاکرات فوج کے ساتھ کرنے ہیں. تو عوام کی طاقت پر ان کو یقین نہیں ہے. لیکن بہرحال سیاست کوئی اور چیز ہوتی ہے, سروسز کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ تو اپنا سروسز سے یا فوج سے, فورسز سے, تو ظاہر ہے ان کا کوئی مقابلہ کسی سیاستدان سے کرنا کوئی مناسب چیز بھی نہیں ہے, اور یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو براہ راست آمنے سامنے کر دیا تھا فیلڈ مارشل کے کہ جی میرا تو مقابلہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے, تو جو پاکستان نے جنگ جیتی انڈیا کے خلاف, تو پھر فیلڈ مارشل کا جو ہے نا مورال زیادہ بلند ہو گیا. اور اس کے بعد ان کو جب جنرل سے فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا تو پی ٹی آئی نے تھوڑا سا اس پر چوں چرا کی, لیکن بیرسٹر گوہر نے مبارکباد دے دی تھی ساتھ ساتھ. تو پولیٹیکلی ظاہر ہے یہ جو عزت کمائی ہے اس کو دھچکا رسے گا, لیکن اتنا کوئی میرا خیال فکر نہیں کرتے ہوتے سیاستدان ہو یا کوئی اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ. لیکن اصل جو چیز ہے, جو اصل طاقت ہے, جو پاکستان میں آرمی چیف کے عہدے کے پاس ہوتی ہے. فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر ہیں. ایوب خان فیلڈ مارشل تھے, انہوں نے اپنا آرمی چیف جب لگایا دوسرا تو پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا. پرویز مشرف باوردی صدر تھے, جب تک آرمی چیف کا عہدہ ان کے پاس تھا تب تک وہ اسٹرانگ تھے, لیکن جب آرمی چیف کا عہدہ انہوں نے چھوڑا تو پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا. اب اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر اول تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں, لیکن جو لوگ بات کر رہے ہیں میں ان کی باتوں کو سامنے رکھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اگر صدر بن جائیں, صدر بن جانے کے بعد باوردی صدر ہی بن جائیں, تو جو دفاعی تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو آرمی چیف تو لگانا پڑے گا. تو جب آرمی چیف کوئی اور لگ جائے گا تو وہ طاقت جو ان کے پاس ہے فوج کی, کیا وہ ان کے پاس رہے گی؟ وہ کمانڈ فوج کے اوپر کیا وہ رہے گی؟ تاریخ اس کا جواب دے رہی ہے. لہٰذا مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, نہ ہی کوئی سنجیدہ حلقوں میں چیز زیر بحث ہے, لیکن کیونکہ جس سے بات کرو وہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے. تو سوال تو بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کیسے بنیں گے بھائی. کوئی ایک راستہ, کوئی ایک آپشن, جو 2/3 میجورٹی آ جائے گی. 2/3 میجورٹی سے نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. 2/3 میجورٹی سے آئین کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے. نیا آئین کے وہ جس کا جو ڈھانچہ ہے بنیادی پارلیمانی جمہوری نظام, اس کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کا کسی وہ 2/3 میجورٹی بھی نہیں کر سکتی. ایک تو یہ مدعا تھا. بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے اس پر میں آتا ہوں, لیکن ایک اور چیز میں سن رہا تھا, پی ٹی آئی کے کچھ یوٹیوبرز, ولاگرز, اب ان کی باتیں سن کے جو کل میں نے نتیجہ نکالا, اور خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انکو والے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو موجودہ چیف اپنا ہے نا آئی ایس آئی کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب, وہ ندیم انجم صاحب سے ذرا ڈفرینٹ ہے. ندیم انجم صاحب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, ڈنڈا چلاتے تھے, مار مار کے دمبا بنا دیتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بقول ان کے. لیکن بقول ان کے, میں اگین بات کر رہا ہوں, میں تو یہ الزام نہیں لگا سکتا بھائی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا. میں صرف بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو مسلسل ایک خوف میں مبتلا ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے سے چھین لی جائے گی, اب وہ ایک اور خوف میں آ گئے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو ڈنڈا چلاتے تھے, ڈنڈے کے سامنے لوگ ڈٹ بھی جاتے تھے. اب جو موجودہ آئی ایس آئی چیف ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, ذرا پیار سے بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم آپ سیاسی قوت ہیں, سیاسی جماعت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اسپیس ہو, تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو اس طرح پیار میں پی ٹی آئی کے اندر انہوں نے دڑائیں ڈال دی ہیں. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں, یعنی جو بات مسلم لیگ نون کہے, پیپلز پارٹی کہے, یا کوئی آزاد ذرائع کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک بن چکا ہوا ہے یا بننے جا رہا ہے, تو اس پر میں ذرا سوچوں گا. لیکن جو پی ٹی آئی کا عمران خان کا جھنڈا اٹھا کر چلنے والے جو کہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سچل ہیں, وہ نہیں ٹوٹ سکتے عمران خان صاحب سے. اب اگر وہ بھی کہیں کہ جی ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں, اور پھر ریزن صرف یہ بتائیں کہ جی آئی ایس آئی توڑ رہی ہے ہمارے لوگوں کو. آئی ایس آئی مجھے نہیں پتا توڑ رہی ہے کہ نہیں توڑ رہی, مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بنا ہے کہ نہیں بنا, لیکن اتنی مجھے معلومات ضرور ہے کہ بڑی لائن لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا ہے,
14 اگست ڈیڈ لائن ہے، 14 اگست تک بہت نکل جائیں گے، بہت سے 14 اگست کے بعد پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے۔ تو میں تو یہ نہیں اس بات پر یقین کر سکتا کہ آئی ایس آئی یا عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ پیار پیار میں پی ٹی آئی کو توڑ رہے ہیں۔ ہاں، مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، یہ بات عمران خان صاحب کے کزن حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، جو کہ حسان نیازی کے والد ہیں، انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کو کوئی اور نہیں مار سکتا، عمران خان کے اپنے لوگ مار سکتے ہیں، خاندان ہو یا پارٹی کے لوگ ہو، وہی عمران خان صاحب کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً میں مارنے کا جو معنی ہے یہاں پر، وہ میں سیاسی موت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی یقیناً وہی بات کی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب کے اپنے جو طور اتوار ہیں، وہ طور اتوار کی وجہ سے عمران خان صاحب سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو پارٹی کی لیڈرشپ دی، وہ لوگ تو پی ٹی آئی کے لیے کام ہی نہیں کر رہے، وہ تو کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا لمبا چوڑا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ جن کے اوپر عمران خان کا انحصار ہے، وہ عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں ڈے ون سے کرتا آ رہا ہوں۔ تو پی ٹی آئی کو آئی ایس آئی توڑ رہی نہیں توڑ رہی، حکومت کی خواہش ہے کہ نہیں خواہش، لیکن شاہ محمود قریشی نے کل پھر جو گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی حکومت کو مذاکرات سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم سے مذاکرات کریں یا نہ کریں، اور ہمیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ ہم ملیں اور معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہو۔ تو اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ مناسب تجویز دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو جتنے اسیران ہیں لاہور میں، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے۔ تو جو لوگ عمران خان صاحب کو باہر بیٹھ کر یا عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آ کر کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا کہ جی میں نے تو کسی سے مذاکرات نہیں کرنے سوائے فوج کے، تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کے دشمن وہ عمران خان صاحب کو وہی اول آخر ماریں گے سیاسی طور پر۔ تو کون عمران خان کو مار سکتا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اب تتر بتر بھی ہو رہی ہے، اور اب اس کا الزام آئی ایس آئی پر دینے کے لیے، مطلب بھائی ممکن ہے نا آئی ایس آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہو، لیکن عمران خان صاحب نے کون سا سیاسی انداز اختیار کیا ہے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے؟ مار دھاڑ ہر ٹائم سلطان رائی گڈا سا پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، ہر ٹائم۔ سیاست اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال اچھا، جب آخری جو مدعا ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کا، تو میرے ویلاگ کے بعد جس میں میں نے کہا تھا کہ جو صورتحال بنتی مجھے نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون مائنس پیپلز پارٹی سادہ اکثریت میں چلی جائے گی، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیپلز پارٹی کی امپورٹنس کم ہو جائے گی۔ تو میں نے پنجاب سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کچھ سوال کیے، کچھ سندھ کے ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان سے میری گپ شپ رہی۔ جو کل اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کے اندر یہ بات چیت گروپس میں بھی تو چل ہی رہی تھی نا، واٹس ایپ وغیرہ میں، لیکن اب یہ بحث چل رہی ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کی حد تک یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ہم نے حکومت میں رہنا ہے؟ اور وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے، تو اس پر بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم واقعی وفاقی کابینہ کا حصہ بن رہے ہیں؟ اور دوسرے وہ لوگ جو زور دے کر اور خاص طور پر پنجاب میں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں آپ ندیم افضل چند نے تو پریس کانفرنس کی تھی سیالکوٹ کے الیکشن کے بعد ابھی ریسنٹلی، کہ بھئی ہمیں نواز شریف کی نفرت میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہم نون لیگ کے اتحادی اس لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، تو ہم نون لیگ سے الگ ہوں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ تو ندیم افضل چند جیسے، حسن مرزا جیسے خیالات کے لوگ چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی دور ہو حکومت سے، مسلم لیگ نون سے۔ دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے۔ دور کرنے والے بھی اپنا زور لگا رہے ہیں، اور حکومت کا حصہ بنانے والے جن میں سندھ کے ایم این ایز کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے وزارتیں لینی ہیں، اور ان کو وہاں فرق نہیں پڑتا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو نہ ہو، ان کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہونا، تو زور لگا رہے ہیں آپس میں۔ تو میں نے ایک لیڈر سے پوچھا جو بلاول بھٹو کے قریب ہیں، ریگولر رابطے میں ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ جی
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آپ کے چیئرمین صاحب ہیں، وہ اس ساری ڈسکشن میں ان کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خاموش ہیں، مسلسل اس معاملے پر وہ بات نہیں کر رہے. کہتے پہلے وہ ذرا بات کر لیتے تھے کھل ڈل کے، اب نہیں کرتے. جب کوئی سنجیدہ بحث ہو، پارٹی کے اجلاس میں بات ہو، تب بات کرتے ہیں. لیکن ایسے اگر ہم میسج کر دیں یا بات کر لیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہوں بغیر کسی اجلاس کے، تو بات سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ سننے کے بعد اپنی رائے نہیں لیتے. چپ سی لگ گئی ہے بلاول بھٹو زرداری کو، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ لمبا عرصہ چلیں گے نقصان ہوگا. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو پروجیکٹ سازیاں ہو رہی ہیں، اس کا ساتھ دیں گے تو نقصان ہوگا. حکومت سے نکل کر اپوزیشن میں جائیں گے تو فائدہ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ موقع کون سا ہو، وقت کون سا ہو. آئیڈیلی میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی جائے گی تو اس کا مسلم لیگ نون کو بھی فائدہ، اس کا اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائدہ، اور اس کا سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ. کہ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی نا قومی اسمبلی سے. ویسے بھی اب الیکشن کمیشن نے تو ان کو ختم ہی کر دیا نا، لیکن جو سلاٹ ہے اپوزیشن لیڈر کی وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے گی. تو ایسے میں پی ٹی آئی تیسری چوتھی آواز بن جائے گی قومی اسمبلی میں. تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، حکومت کے بارے میں پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہے، اس کا سب کو فائدہ ہے. تو لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ایسا نہیں ہونے دے گی. اور بلاول بھٹو زرداری اس لیے چپ ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بات کر دی اور وہ بات ادھر ادھر نکل گئی تو کام گڑبڑ نہ ہو جائے. لہٰذا وہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ٹوٹتے ہیں، کتنے مسلم لیگ نون میں جاتے ہیں، کتنے پیپلز پارٹی میں آتے ہیں، اور باقی جو اسلام آباد میں گوسپس چل رہے ہیں وہ کتنے سنجیدہ ہیں. وہ صرف اور صرف ٹیسٹر ہے، بمبو ہے، یا واقعی اس پر کام ہو رہا ہے، یعنی صدارتی نظام اور فیلڈ مارشل کا صدر بننا. جب یہ سارا سیناریو کلیئر ہو جائے گا تو پھر میرے سورسز کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کم از کم ان معاملات پر، یعنی حکومت میں رہنا ہے نہیں رہنا، کھل کر بات بھی کریں گے اور پارٹی کے اجلاس بھی بلائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.